اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وافت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی وصحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل عمر سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مظفر حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کچھ ادویات کا ذکر کیا تھا اور انہی ادویات میں سے آج ایک دوا ہم ڈسکس کریں گے۔ گزشتہ جو ہماری ویڈیو تھی وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے حوالے سے تھی، تو اس مرض کے حوالے سے جتنی بھی ادویات ہم نے آپ کو بتائی تھی ان میں سے ایک دوا تھی کلیڈیم۔ تو آج ہم کلیڈیم پر تھوڑا سا تفصیلاً بات چیت کریں گے کہ کلیڈیم دوا کیا ہے اور کن امراض کے لیے مستعمل ہے اور کن مریضوں کو دینا چاہیے اور ان مریضوں کی کیا نوعیت ہوتی ہے، کس وقت ان کو دینا چاہیے۔ دوستو، کلیڈیم ایک پلانٹ کنگڈم میڈیسن ہے اور اس کا جو کامن نیم ہے وہ ہے امریکن ایرم۔ اس کو امریکہ کا شلجم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میل اور فیمیل سیکشل آرگن کے حوالے سے بہت اچھی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیا جائے کہ یہ میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جلدی امراض میں اس کا ایک مخصوص عمل دخل ہے۔ یہ دوا ایچنگ میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور جسم کے مختلف اعضاء کی جو خارش ہے اور اسپیشلی جو جینیٹل آرگنز ہیں میل فیمیلز کے، ان میں پرائیویٹ پارٹس میں اگر ایچنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فیمیل آرگنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ویجینل ایچنگ کے حوالے سے اس کو بڑا اچھا رسپانس کرتی ہے اگر ویجینل ایچنگ کا کوئی کیس آ جائے۔ اور جو ویجینل ایچنگ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، یہ خارش بعض اوقات آنتوں میں کیڑوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اس حد تک فیمیلز کو ڈسٹرب کر دیتی ہے کہ میسٹربیشن تک بھی ان کی نجی ہیبٹس کا اندیشہ ہوتا ہے، یا پھر فیمیلز جو ہیں وہ فزیکل ریلیشن شپ کی مطلب خواہاں ہو جاتی ہیں اور ان کو اس سے پھر سکون آتا ہے۔ اس دوا کا جو مریض ہے وہ تمباکو نوشی کی کثرت کرتا ہے، تمباکو سے بنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو زیادہ پسند ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشول ایکسیس بہت زیادہ اس میں ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جو سیکشول فیلنگز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ لسٹفل جو تھاٹس ہیں اس کی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی لسٹفل تھاٹس اس کی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو سیکشول ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے پرفارم بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ اس مریض کی جو دماغی کیفیت ہوتی ہے، دماغی کیفیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کسی بھی معاملے میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی جو کنسنٹریشن پاور ہوتی ہے وہ بہت لو ہوتی ہے اور یہ جتنا زیادہ کنسنٹریٹ کرتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ یہ الجھ جاتا ہے اور یہ کسی بھی بات کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکتا، کسی بھی مسئلے کا سلوشن ہی اچھے طریقے سے نہیں نکال سکتا۔ چونکہ ہومیوپیتھک ادویات کی جو پروونگ ہے وہ ڈائریکٹ انسانوں پہ کی جاتی ہے، تو اس وقت بھی جب کلیڈیم کی پروونگ ہو رہی تھی تو جو پروور سے جب پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے کیا احساسات ہیں یہ میڈیسن لینے کے بعد، تو وہ اپنے پروونگ کے جو سمٹمز تھے وہ بھی پراپرلی اپنے تحقیق کرنے والے بندے کو نہیں بتا سکے۔ تو اگر اس بات کو میں تھوڑا سا ایسے لے جاؤں کہ احساسات کو صحیح ایکسپلین نہ کر سکنا اور اپنی باتوں کو بھول جانا حد درجہ مطلب ان کی عادت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر ایک صاحب ہے، ایک دکاندار ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنی شاپ کو جب وہ بند کرتا ہے لاک لگا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے، اس کو مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تالا لگایا ہے کہ نہیں لگایا۔ وہ کافی دور جا کے بعض اوقات اپنے گھر جا کے پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے تالا لگایا ہے کہ نہیں لگایا، پھر وہ تالا چیک کرنے بھی جاتا ہے۔
چیک کرنے کے باوجود بھی جب وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر بھی اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں نے چیک صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا. فرسٹ ٹائم اس کی کنسنٹریشن تھی کہ میں نے تالا لگایا کہ نہیں لگایا. اب وہ چلا گیا, اس نے دیکھا, ہاتھ لگا کے دیکھا کہ لاک صحیح طریقے سے لگا ہوا ہے, پھر بھی وہ واپس آ کے کہتے ہیں کہ تالا تو اس کے اندر تھا لیکن پتہ نہیں صحیح بھی لگا ہوا تھا کہ نہیں لگا ہوا تھا. اس حد تک یعنی یہ بندہ الجھا ہوا ہوتا ہے. یہ جتنا کنسنٹریشن کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی یہ اس کی میموری ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ مطلب ان ادر ورڈز آپ کہہ لیں کہ انتہائی فارگٹفل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ اس میں ہوتا ہے. اور سم ٹائم تو ایسے مریض بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ صبح کا کھایا اگر شام سے ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. انتہائی ایبسنٹ مائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کلیڈیم کا مطلب مریض ہوتے ہیں. یہ لوگ نہ تو سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی ذہنی یکسوئی کر سکتے ہیں. اس دوا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ انتہائی بیڈ ہیبٹس کے شکار ہوتے ہیں, اور جن کو تمباکو نوشی کی عادت ہوتی ہے وہ ان کی جو سیکشولی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ہیڈ ایک بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ڈیو ٹو سیکشول ایکٹیویٹی ان کو ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے, اور مینٹلی یہ ویک ہو جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ فیئرفل ہوتے ہیں, یہاں تک یہ کمزور ہوتے ہیں ذہنی طور پر کہ یہ اپنے سائے سے بھی رات کو ڈر رہے ہوتے ہیں. ان کو اتنا خوف ہوتا ہے. اور اگر اندھیری چل جائے, تیز ہوا چل جائے, طوفان آ جائے, جھکڑ چل جائے, اس کی آواز سے بھی یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں, آنکھوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب یہ لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں تو ان کو مطلب ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ راکی اینڈ ڈیزی ہوتی ہے. یہ ڈیزینس کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور علامات کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, ان لوگوں کو پیاس نہیں ہوتی لیکن یہ پیاس نہ ہونے کے باوجود بھی زیادہ پانی پیتے ہیں. ان لوگوں کو بھوک نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی یہ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں. اور جو بیئر ٹائپ جو مشروبات ہیں یہ ان کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. اور ان کا جو کھانا ہے, ان کے جتنے بھی گیسٹرک سمٹمز ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی وارم ڈرنکس ہیں ان سے ان کے ختم ہو جاتے ہیں. ان ادر ورڈز میں تو اب یہی کہتا ہوں کہ دس کائنڈز آف تھرسٹ اینڈ ہنگر یو کین سی ان ہسٹیریکل پیشنٹس. جتنے بھی ہسٹیریکل پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں اس قسم کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے. اور ایسے مریضوں کا جو یورین ہوتا ہے وہ مقدار میں بہت کم ہوتا ہے. جب بھی یہ یورین پاس کرتے ہیں تو ان کی یورین کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. جینیٹل آرگنز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میل فیمیل کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو خارش ہوتی ہے, ایچنگ ہوتی ہے, اور اریکشن ان کو ہوتی ہی نہیں ہے. اریکشن نام کی چیز ان کے نزدیک سے نہیں گزری. اسپیشلی میل جینیٹل آرگنز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بہت کولڈ ہوتا ہے. اور اس دوا کا جو مریض ہوتا ہے وہ جب بھی اپنی ابتدائی نیند میں ہوتا ہے, کچی نیند میں ہوتا ہے, ہاف سلیپ میں جب ہوتا ہے تو اس دوران اس کو اریکشن ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اپنی نیند مکمل کر کے جب اٹھتا ہے تو اس وقت اریکشن فلی سیز ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے مطلب ایک امپوٹنسی پیشنٹ ہوتا ہے اس ٹائپ کی اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. اور مطلب اس پیشنٹ کا جو پینیز ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی ریلیکس ہوتا ہے, اور لسٹ فٹ تھاٹس جو اس کی ہیں وہ ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی اس کی ہوتی ہیں, بٹ ڈو نتھنگ. یعنی یہ سیکس کے رسیا لوگ ہوتے ہیں اور عورت ان کی کمزوری ہوتی ہے. اور ان لوگوں کو جو اپوزٹ سائڈ سیکس کی جو کریونگ ہوتی ہے وہ انتہائی عجیب ہوتی ہے. فیمیلز کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ویجینل جو اریٹیشن ہے, جو ایچنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ڈیورنگ پریگننسی جو ہے وہ یوٹرس میں بہت زیادہ خواتین کو کریمپ ہوتا ہے اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. جلد کے حوالے سے اگر ان مریضوں کی میں بات کرتا ہوں تو اس دوا کا جو مریض ہے اس کا جو پرسپائریشن ہوتا ہے وہ بڑا سویٹ ہوتا ہے. اس کے پسینے کی جو اسمیل ہوتی ہے, جو خوشبو ہوتی ہے, بڑی میٹھی میٹھی سی ہوتی ہے.
اور سویٹ سمیل کی وجہ سے یہ لوگ نمایاں ہوتے ہیں اپنی محفل میں جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں. جب چند لوگوں میں کلیڈیم کا مریض بیٹھا ہوگا تو صاف پتہ چل رہا ہوگا اس کی پرسپائریشن کی جو بو آ رہی ہوتی ہے وہ بڑی سویٹی ہوتی ہے اور یہ اپنی پہچان آپ ہوتے ہیں. اور اگر ان مریضوں کو کسی قسم کا بھی کوئی انسیکٹ ہوتا ہے، بائٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کو بہت شدید برننگ ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، اور ایچنگ ریش میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو استھما تک کی کنڈیشن بن جاتی ہے. ان مریضوں کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ ان کی سکن کے اندر کوئی چیز کرال کر رہی ہے. مطلب ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اپنے چہرے پر، اپنے بازوؤں پر، اپنے پیشانی پر ایسے کر کے ہاتھ مارتے ہیں بھی جیسے نا مکڑی کا جالا ان کے منہ پہ آ کے لگ گیا ہے. یعنی عجیب سا ان کو ایک احساس ہوتا ہے. ان لوگوں کی جو نیند ہوتی ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ انتہائی ریسٹ لیس مریض ہوتے ہیں، اور سوتے میں موسٹلی ان کو جینٹل آرگنز کی پرابلمز ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے. اور یہ لوگ چھوٹے موٹے شور میں، ہلکے شور میں یا زیادہ شور میں قطعاً بھی نہیں سو سکتے، ان کو نیند نہیں آتی. اور انتہائی سینسٹیو ہوتے ہیں، نائس سینسٹیو ہوتے ہیں یہ، مطلب ان کو نیند قطعاً بھی نہیں آتی. اور سلیپ کے وقت جو ان کی میموری ہے وہ انتہائی شارپ ہو جاتی ہے. سوتے میں ان کا جو حافظہ ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، اور ان کو سارے دن کی جو بھولی باتیں ہیں وہ نیند میں یاد آ رہی ہوتی ہیں. نیند میں ان کو بھولے ہوئے تمام کام یاد آ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن جب پھر نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کی حالت وہی پہلے والی ہو جاتی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری میڈیسن جو میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، کلیڈیم میک. عام طور پر ہومیوپیتھک میں اس کو 30 طاقت میں استعمال کرایا جاتا ہے علامات کے مطابق. اگر اس قسم کی علامات ہوں تو یہ دوا 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے صبح اور رات اگر لیے جائیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس قسم کی تمام علامات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. امید واثق ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، اور نئے جو دوست آج ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ مزید جو آنے والی ہماری ویڈیوز ہیں ان کا بر وقت سب سے پہلے نوٹس آپ کو جانا چاہیے. کمنٹس کا جو سیکشن ہے وہ والنٹیئرلی آپ کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے. اپنے مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کی بادشاہی عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.